السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للہ حاجة في ان يضع طعامه وشرابه، رواہ البخاری۔ محترم سامعین، اس حدیث کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به، جس نے جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یضع طعامہ وشرابہ، اللہ رب العالمین کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ان روزے داروں کو باخبر کیا ہے جو بحالت روزہ گندی باتیں، فحش گوئی اور بد زبانی کا ارتکاب کرتے ہیں اور اپنی زبان کو غلط جگہوں میں استعمال کرتے ہیں۔ زبان بہت ہی تیزدھار ہتھیار ہے، اس لیے اسے صحیح معنوں میں اور فائدہ بخش چیزوں میں استعمال کرنا چاہیے، ورنہ اس کے غلط جگہوں میں استعمال کرنے کی وجہ سے یہ ہلاکت اور فیوز برکات کے چھننے کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر اسے توبہ و استغفار اور اپنے گناہوں کی مغفرت اور بارگاہ الہی میں قرب حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ دنیا و آخرت میں فلاح و بہبود اور کامیابی و کامرانی کا اہم ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس ماہ مبارک میں زبان پر کنٹرول کرنا ایک مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ گالی گلوچ، بد زبانی، فحش گوئی، جھوٹی باتیں روزہ کی حقیقی روح کو چھین لیتی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کیا گالی گلوچ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے؟ اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ گالی گلوچ اور سب و شتم سے روزہ تو فاسد نہیں ہوتا، البتہ اس کی حقیقی روح ختم ہو جاتی ہے۔ جو ثواب اور اجر ملنا چاہیے وہ نہیں مل پاتا، اور بسا اوقات گالی گلوچ پر استمرار برتنے کی وجہ سے روزے کا ثواب نہیں مل پاتا۔ اور جو شخص اس مقدس مہینے میں ثواب نہ بٹور پائے، نیکی نہ کر پائے، اچھے اعمال نہ کر پائے اور اپنی جھولیوں کو نیکیوں سے نہ بھر پائے، وہ بہت بڑا بد نصیب اور بدبخت ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین سال میں ایک ہی مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر بکثرت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سر سجود ہوں اور ان سے دعائیں کریں اور توبہ و استغفار کریں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، بری باتوں اور غلط بیانیوں سے پرہیز کرنا چاہیے، غیبت، چغلخوری، ایک دوسرے کو لڑانے بھڑانے کے عمل سے کوسوں دور رہنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں اس حدیث کے اندر بیان کر دیا کہ جس نے بھی جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اللہ رب العالمین کو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے، بھوک پیاس برداشت کرے، اس لیے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی حقیقی روح اس کی غلط بیانی کی وجہ سے چھن جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہمیں زبان کو اچھے معنی میں، اچھی جگہوں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس ماہ مبارک میں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔